بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مالک کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور میرے ادارے کو اور میرے ادارے کے لوگوں کو آج کی خوشی کا یہ دن دکھایا۔ اس کے بعد میں اپنے والدین اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی مدد کے ساتھ میں جہاں تک پہنچا، اور اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پہ مجھے ایک اسائنمنٹ دی، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے وہ جو اسائنمنٹ تھی انتہائی دیانتداری، محنت اور لگن کے ساتھ وہ ادا کی، اور یہ ثابت کیا کہ ایک ایسا ادارہ جو سیلف سسٹینڈ ہو وہ بھی اس ملک میں ماڈل کام کر سکتا ہے۔ جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو میرے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے تو کبھی آنا ہے کبھی ادارے میں نہیں آنا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ کے اور میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے 24 کے 24 گھنٹے اس ادارے کے لیے کام کیا، اور میری ٹیم نے بھی میرے ساتھ کام کیا، اور الحمدللہ آج اس ادارے کا نام پورے پاکستان میں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے پاکستان میں آج اس ادارے کا نام ہے۔ کیسے نام ہے؟ نام اس طریقے سے ہے کہ جناب 18 سال یہ ادارہ NFC کنٹرول میں رہا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمپنیاں چلاتی ہیں اداروں کو اس میں پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں جو ایکسپینشن ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں جس شخص نے اس کو پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور ڈگری ایوارڈ کا درجہ دلوایا ان کا ہم سب کو ممنون ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور ہمیں یہ راہ دی اور یہ موقع دیا کہ آپ خود اندازہ کریں یہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ 18 سال میں اس ادارے میں 4 ڈپارٹمنٹ بنے۔ 18 سال ایک بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، اور میں نے جس سال 2012 میں جوائن کیا تو اسی سال ہی میں نے 4 اور ڈپارٹمنٹ کھول دیے، اور نام والے ڈپارٹمنٹ سول انجینئرنگ BS کی، میکینیکل میں BS، آرکیٹیکچر ڈیزائن اور BBA کا، اور الحمدللہ 18 سال میں جب 4 ڈپارٹمنٹ بنے تھے تو یہ اب 10 سال میں 28 اور ڈپارٹمنٹ بنے ہیں۔ تو اتنی ایکسپینشن ہے یہ ہر جگہ پہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ایکسپینشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی کے اوپر ہم نے کسی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے اپنے کوالٹی انجینئر یہاں پہ پیدا کیے ہیں اور اچھی سے اچھی آرگنائزیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب میں آیا تھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 12 سال سے لوگوں کی پروموشن رکی ہوئی تھی، 12 سال، 8 سال سے جس کا تعلق ہوتا تھا وہ جا کے سائن کروا کے پروموشن لے لیتا تھا، اور جس کا تعلق نہیں ہوتا تھا وہ بیچارہ رہ جاتا تھا۔ میں نے ایک قلم کے ساتھ کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنا کے ایک ہی سائن کے ساتھ سنڈیکیٹ سے تمام جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو ایلیجیبل تھے، 2-3 ایلیجیبل نہیں تھے، ان کے علاوہ سب لوگوں کو پروموشن ایک ہی دن میں دے دی، اور پھر جو 2 ایلیجیبل نہیں تھے وہ قانون آ رہا تھا ان کو اسپیشل انکریمنٹ دے کے ان کا بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کا گھر پورا کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جب میں آیا تھا تو اس وقت جہاں پہ جو ایسیٹس ہوتے ہیں، جو آپ کی بلڈنگز ہیں، جو آپ کی انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کے ٹرانسپورٹ ہے، یہ آپ کے لیبز ہیں، یہ آپ کے ایسیٹس ہوتے ہیں۔ تو جب میں آیا تھا تو اس وقت ایسیٹس کی جو قیمت تھی، بک ویلیو تھی، وہ 27 کروڑ روپے تھی زمین کے علاوہ۔ اب اس وقت ان ایسیٹس کی قیمت جو ہے وہ 1.5 ارب بک ویلیو ہے، جو اس سے بھی کراس کر کے 1.5 ارب روپے، یعنی 1 ارب اور 27 کروڑ ایسیٹس میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ مارکیٹ ویلیو میں جائیں تو یہ پھر 1.5 ارب نہیں رہتی ہے، 4-5 ارب چلی جاتی ہے۔ جو مجھے وراثت میں ملا، جو بینک بیلنس تھا، اس میں بھی تقریباً 300 ملین کا اس میں اضافہ کیا، جو آپ کے ریزرو تھے، یعنی کیش صورت میں وہاں پہ تھے۔ ساتھ ہی ایک ہماری ٹرسٹ ہے جو امپلائیز اپنی ویلفیئر سے بنائی ہوئی تھی،
اس کو قانونی شکل دی، اس کو قانون میں اپروو کروایا، اور اس کے ایسٹ سے ریزرو تھے وہ 1 کروڑ سے بڑھ کے وہ 4 کروڑ ہو گئے۔ اور الحمدللہ ہم نے کسی ہائر ایجوکیشن کمیشن سمیت، انجینئرنگ کونسل سمیت، وفاقی گورنمنٹ سمیت، صوبائی گورنمنٹ سمیت کسی سے 1 پیسہ ہم نے آج تک نہیں لیا۔ اور یہ ہے کریڈٹ کی بات۔ 4 ڈپارٹمنٹ سے ان سے کما کے 28 ڈپارٹمنٹ بنائے، ریزرو بڑھائے، ایسٹس بڑھائے، اور جو اہم بات ہے لوگ بڑھاتے ہیں چیزوں کو، فیسیں بڑھائیں۔ یہاں پہ قانون موجود تھا کہ آپ نے 10% فیس ہر سال بڑھانی ہے۔ میں نے کہا غریب علاقہ ہے تو 10% ہر سال بڑھائیں گے تو آج وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہوتی۔ وہ 2012 میں نے اس کو بین لگا دیا تھا سنڈیکیٹ کو ریکویسٹ کر کے، آج تک وہ بین موجود ہے، آج تک بین موجود ہے۔ اور جو 2012 میں فیس تھی اسٹوڈنٹ کی، آج بھی وہی فیس ہے۔ فیس بڑھا کے ہم نے نہیں کیا، اسی فیس کے ساتھ اس کو ایک سیلف سسٹین ماڈل کی صورت میں آگے لے۔ جو آپ کے اس وقت انفراسٹرکچر ہے، 55 کروڑ روپے کے پروجیکٹس اس وقت ہمارے ان پروگریس میں، سب ان سے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ میڈیکل کالج کے لیے PC1 بن رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ دیکھیں جو ملازمین ہیں، یہ گواہ ہیں، ڈیلی ویجز والے بھی ہیں، کنٹریکٹ والے بھی ہیں، اور پرماننٹ لوگ بھی ہیں، ہر عید کے اوپر ان کو ایک تنخواہ کے برابر، بیسک کے برابر ہم ان کو وہ ایکس گریشیا یا عیدی دیتے ہیں، وہ سب لوگ لے رہے ہیں۔ میڈیکل انلمیٹڈ سب کو فیسلٹی دی ہوئی ہے۔ آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم اس وقت مثالی ہے۔ جو آپ کا یہ پارکنگ پلازا ہے، یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے جو آپ کا یہاں پہ ہے۔ میٹرو سروس پارکنگ پلازا میں آپ گاڑیاں کھڑی کریں، پورے انسٹیٹیوٹ میں آپ جائیں، جہاں آپ کو جانا ہے جب واپس آنا ہے، وہ سہولت آپ کو میسر ہے۔ تو یہ سب جو کچھ ہوا ہے، یہ میں نے اکیلے نہیں کیا، یہ ہم سب نے مل کے کیا ہے، ہم سب نے مل کے کیا ہے، اس میں چھوٹے بڑے سب شامل ہیں۔ اور ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ڈائریکشن میں نے ضرور دی ہے، لیکن عمل درآمد آپ لوگوں نے کیا۔ اور اس وقت بڑے بڑے ایوانوں میں اس کی گونج ہے کہ اگر ملتان سیلف سسٹین ہو سکتا ہے، ملتان گورنمنٹ کو پیسہ لیے بغیر اگر وہ چل سکتا ہے، تو دوسری یونیورسٹیاں کیوں نہیں چل سکتی؟ اربوں اور کروڑوں کے بجٹ جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، اور جب ابھی فلڈ کی بات آئی اور فلڈ کے اوپر یہ پیسے دینے کی بات آئی، تو جناب جو اربوں روپے لیتے تھے، ہر سال لیتے ہیں، کروڑوں روپے ہر سال لیتے ہیں گورنمنٹ سے، 4 لاکھ روپیہ دیا ڈونیشن میں، اور آپ کے یونیورسٹی نے 1 کروڑ اور 25 لاکھ دیا، اور نمبر 1 پہ ہمیں اس وقت ہم نمبر 1 پہ ہیں پوری منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر۔ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے ہم نے دیے، نمبر 1 پہ آپ کا یہ چھوٹا سا ادارہ ہے 38 ایکڑ کا، اور جو سینکڑوں ایکڑ والی زمین والے ادارے ہیں وہ 4-4 لاکھ کے اوپر کھڑے ہوئے۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کام کرنا چاہیں تو اس ملک میں بڑے مواقع ہیں۔ اس ملک میں، یہ ملک سونے کی چڑیا ہے، آپ کو اس ملک کا اندازہ نہیں ہے کتنا اس میں پوٹینشل ہے، یہ ملک کتنا بڑھ سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 75 سال میں بدقسمتی کہوں گا کہ ہم نے ضائع کیے ہیں۔ ہم اوپر جانے کی بجائے ہم نیچے گئے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ہو، ذمہ داری کسی کی بھی ہو، بغیر کسی کا نام لیے، ہم ایک قوم کی حیثیت سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ان 75 سالوں میں ہم نے گنوایا ہے، ہم نے پایا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، آج بھی جو آر نیور لیٹ، اگر آپ کی ہمت کا تعین درست ہو جاتا ہے تو آپ پھر اس کو سیدھے راستے پہ لے جا کے ایک قوم بن سکتے ہیں، ایک سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پروگرام کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں، نیشنل لیول کے اوپر کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ جو میں نے کرنا تھا، جو کام کرنا تھا، الحمدللہ میں نے سمت کا تعین کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب یہ ادارہ گرو کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اور اس کے بعد اگلی میری اسائنمنٹ ہوگی وہ نیشنل لیول پر، اور نیشنل لیول کے اوپر انشاءاللہ پروگرام دوں گا۔ فضولیات سے اس قوم کو نکالنا ہے ہم نے سب کو۔ یہ قوم فضولیات میں گر چکی ہے۔ کون ہے جو صاف اور پاک ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں میرے سمجھ۔ پوری قوم کو ایک بار، پوری قوم کو، لوگ تو کہتے ہیں دوسری دفعہ این آر او نہیں دینا، میں کہتا ہوں پوری قوم کو اس وقت این آر او کی ضرورت ہے۔ اگر این آر او نہیں ملے گا تو آپ اپنی سمت کا تعین نہیں کریں گے۔ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو این آر او کی ضرورت ہے۔
اور جب وہ NR ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک قومی لیول پہ قومی سطح پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آج کے بعد اگر کسی نے غلط کام کیا تو پھر ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو دیکھیں قوم کی سمت کا تعین ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کتنی ریکوری ہم نے کر لی ان فرسودہ بیانات کے اوپر. وہی مجرم ہوتا ہے, وہی آب زمزم سے دھلا دیا جاتا ہے. یہ سیاست پاک پاکستان بنانا ہے. یہ ملک ہمیں سیاست دانوں نے دیا تھا. ہمیں اپنی قیادت کا, سیاسی قائدین کا احترام ہونا چاہیے. بڑے نامور سیاسی لوگ قائدین ہمارے گزرے ہیں, میں کس کس کا نام لوں, لیکن ہم نے ان کو ضائع کر دیا, ہم نے ان کو گنوا دیا. اور یہ افسوسناک پہلو ہے اس قوم کا کہ ہم نے بہت غلط فیصلے کیے, غیر مقبول فیصلے کیے, اور آپ یوں سمجھ لیں کہ زیادتی والے فیصلے کیے. لیکن وہ سانپ کی لکیر کو پیٹنے والی بات ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے. یہ سیاستدانوں پہ پابندیاں, یہ ان کے اوپر پابندی لگا دیں, پھر وہی پابندی سے نیچے آ جاتے ہیں, پھر اگلے پہ پابندی لگ جاتی ہے. یہ طریقہ کار کب تک چلے گا؟ یہ ملک نہیں بن سکتا اگر آپ نے یہی طریقہ رکھا. عوام سب سے بڑا محاسبہ کرنے والے ہیں, عوام سب سے بڑا محاسبہ کرنے والے عوام ہیں. جب ایک آدمی غلط کام کرے گا تو اگلی دفعہ عوام میں جائے گا تو عوام اس کا محاسبہ کرے گی. ہمیں اپنے وہ جو قائدین ہیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے اداروں کا عزت کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی ایک فرد نے یا کسی ایک بااختیار شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے, غیر مقبول کام کیا ہے, ناپسندیدہ کام کیا ہے, کوئی غلطی کی ہے, تو کیا ہم اس ادارے کے پیچھے پڑ جائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. ادارے ہمارے مان ہیں, اور ادارے ہمارے محافظ ہیں, اور اداروں نے اس قوم کو راستہ دینا ہے اور عمل درآمد یقینی بنانا ہوتا ہے. ہمیں اداروں کے ساتھ وفا رکھیں, پیار رکھیں, ان کا احترام کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے سینوں پہ گولیاں دن رات بیچارے لے رہے ہیں, سب سے بڑی زندگی جو پیاری چیز ہوتی ہے انسان کو زندگی ہوتی ہے. ایک آدمی نے اپنی زندگی اس قوم کے لیے, اس وطن کے لیے قربان کر دی. اس سے زیادہ بڑی قربانیاں اور آپ کیا لینا چاہتی ہے پاکستانی قوموں سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ چند افراد کے غیر مقبول فیصلوں کے ساتھ پورے اس ادارے کو نتھی نہ کیا جائے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے سب کو ساتھ لے جانا ہے. جو NRO کی میں بات کر رہا ہوں, جب پوری قوم کو, ابھی ہم مفلوج ہیں, ہم سب مفلوج ہیں, ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم صحیح کام نہیں کر سکتے. جب پوری قوم کو ایک بار NRO دیا جائے گا تو اس کے بعد کہا جائے گا کہ آج کے بعد اگر آپ نے غلط کام کیا تو پھر یو آر نیور لیٹ. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم اب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اب لے لیں انٹرنیشنل بات لے لیں, ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ اگر آپ کسی سے جا کے قرضہ مانگنے جائیں گے تو کیا وہ آپ سے اپنی شرطیں منوائے گا یا آپ ان سے اپنی شرطیں منوائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی معیشت کو سدھارنا ہوگا, اپنی معیشت کو صحیح کرنا ہوگا, معیشت کو صحیح روک دینا ہوگا. جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو پھر وہ اپنی شرائط کے اوپر آپ کو ہر چیز منوائے گا. اور آزادی اس طرح نہیں ہوتی, آزاد قوموں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا. آزاد قومیں وہ ہوتی ہیں جو کسی کو دینے کے قابل ہوتی ہیں, کسی سے لینے کی خواہش مند نہیں ہوتی. آپ کی قوم, آپ بتائیں معاشی حالات اس وقت کہاں پہ گئے ہوئے ہیں؟ ہم ایک ارب ڈالر کے لیے پتہ نہیں کتنے انگوٹھے اور دستخط ہم سے کروائے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آزادی اس طرح نہیں ہوتی. آزادی لے سکتے ہیں آپ, لیکن اس کے لیے پہلے ڈٹرمینیشن ہو, پوری قوم ایک صفحے پہ آئے, یکجہتی ہو, بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جائے اور بیٹھ کے معاملات کو صحیح کیا جائے. اور دیکھیں, ہم نے اسی نا اتفاقی کے نتیجے میں اپنا ایک ملک گنوا, پاکستان گنوا دیا. جو پاکستان بنانے والے تھے وہ ہم نے ان کو غدار کہا. بھائی غدار کا اور اس کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے. یہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے پاکستان کے عوام کافی ہے, اور یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے. اور پارلیمنٹ کا تقدس رکھا جائے, اداروں کا تقدس رکھا جائے, عدلیہ کا تقدس رکھا جائے. فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو آپ نے اسی وقت ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. آپ کے حق میں آ گیا تو آپ نے اس کا تعریف کرنا شروع کر دیا. یہ ایٹیٹیوڈ انتہائی خطرناک ہے. اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس قوم کو جتنی اتحاد کی ضرورت ہے, یکجہتی کی ضرورت ہے, اتنی کبھی بھی نہیں. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے دوست ممالک ہیں جن سے ہم پیسہ بھی لیتے ہیں, مدد بھی لیتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ بھی بگاڑ شروع کر دیں گے, اور یہ گلوبل ولیج ہے, اب یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں سب کے ساتھ مل کے ہم نے رہنا ہے. اب کسی دھڑے بندی میں نہ آئے, کسی اچھے برے میں نہ آئے, اور اس کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ ایک قوم بنے, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, آپ اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کریں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہتر رزلٹ. مدد خود بخود اللہ کی طرف سے آپ کے قدموں میں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی اور آپ کی قوم بننا شروع ہو جائے گی.
کیا زندگی ہم لوگوں کی، آپ دیکھیں کیا زندگی ہے. کسی گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، آپ دیکھیں ابھی فلڈ آئے ہیں، اب وہ ساری تصویریں آ رہی تھی ٹی وی کے اوپر. کیا رہائش ہے ہمارے، ہم نے لوگوں کو 75 سال میں کیا دی ہے. جن کے پاس جھونپڑیاں بھی نہیں ہیں رہنے کے لیے، جن کے پاس وہ اوپر وہ یہ پتے اور یہ بھوسا ڈال کے اور وہ گزارا کر رہے ہیں، کیا یہ زندگی ہے ایک انسان کی؟ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ لیکن بلیم کسی کو کرنا اس وقت فائدہ نہیں. فائدہ اس میں ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرے کار میں رہ کے اپنا فرض ملکی نبھائے، تب اس ملک کی ترقی ہوگی. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے ذمے نہیں ہے، اور جو ہمارے ذمے ہوتا ہے وہ ہم کام چھوڑ دیتے ہیں. یہی سب سے بڑی مصیبت ہے اس ملک میں، یہی سب سے بڑی پریشانی والی بات ہے. جو کام آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کریں. میں آپ کے ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا میں انتہائی مشکور ہوں، سب انتظامیہ کا، جناب رجسٹرار صاحب نصر اللہ خان بابر صاحب کا، مغفور صاحب کا، پرنسپل آفیسر جو آپ کے کنٹرولر صاحب میں رسول صاحب ان کا، اور طاہر میو صاحب کا، اور تمام انتظامیہ کا، ساتھ فیکلٹی کے ہیڈز کا، جو بھی جو ہیں ان سب کا. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کا دیکھیں، لوگ نام لیتے ہیں. رات میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو بچے ہیں ان میں یہ امپریشن ہے کہ ہمارا اسکول نہیں ہے، ہمارا مدرسہ ہے. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. کیا ہر وقت ہنگامے کرنا وہ اسکول وہ یونیورسٹی کی نشانی ہوتی ہے؟ یونیورسٹی کی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ پرامن لوگ رہیں، بچے اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ کریں اور اپنے پڑھائی اور اس کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیک بیلنس ہمارا ہے، ڈسپلن ہے ہمارا، اور ایک ڈسپلنڈ قوم ہی ترقی کر سکتی ہے. اور ہمارے بچے، ہمارا جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سے خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی دقت محسوس ہو تو وہ پہلے بھی میرے پاس آتے رہے ہیں اور میں نے کبھی رکاوٹ نہیں کی، اور پھر بھی آیا کریں تاکہ مسائل کو حل کیا جا سکے. انشاءاللہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اور یہ یونیورسٹی اس وقت ملکی لیول کے اوپر اس کا نام ہے. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب میں یہ جو اعزاز ہے یہ صرف آپ کے ادارے کے سربراہ ہو گیا ہے. میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا، اپنی اتھارٹیز کا، صدر مملکت کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، اور اب اس ملک کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا پہلے بھی ہم نے کیا ہے، پھر بھی ہم کریں گے. ملک کا مطلب یہ ہے جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں اب اپنی قوم کی بات کرتے ہیں. میں نے جہاں پہ ملک کا کام کیا ہے، اس کا مطلب میں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کیا. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے فضل سے جب میں امریکہ میں تھا تو لوگ مجھ سے کیا پوچھتے تھے کہ جناب آپ پاکستان جانے کا آپ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ بتائیں آپ کو وہاں پہ جاب مل جائے گی؟ میں نے کہا اگر اللہ نے کیا تو پاکستان بھی جاؤں گا، جاب بھی مل جائے گی اور لوگوں کو جاب بھی دوں گا انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں 40 کی کلاس ہے، اس میں 3 کو ہم میرٹ اسکالرشپ دے رہے ہیں، 3 کو ہم نیڈی اسکالرشپ دے رہے ہیں. اس ادارے میں اپنی اون ریسورسز سے دے رہے ہیں، گورنمنٹ سے ایک پیسہ نہیں لے رہے. ہمیں خیال ہے ہر چیز کا. جو سہولیات ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں وہ سہولیات نہیں ہوگی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو میسر ہے. سیکیورٹی ہو، یہ آپ کا کیفیٹیریا ہو، آپ کا جو نظام ہے ٹرانسپورٹیشن ہو، بیسٹ سہولیات ہم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی مزید بہتر کریں گے. آپ سب کا میں مشکور ہوں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے بڑا ٹائم دیا، اور آپ اس خوشی میں، یہ میری خوشی نہیں ہے، یہ ہم سب کی خوشی ہے، اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ.